السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ناظرین کرام آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد طیب قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں طیب قاسمی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ایک بہت ہی اہم مسئلے سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے بعد دوستوں کو بھی شیئر کر دیجیے گا۔ ناظرین کرام، مسئلہ یہ ہے کہ کیا ان لوگوں سے مسجد اور مدرسے کے لیے چندہ وصول کرنا جائز ہے جن کی آمدنی حرام مال سے ہوتی ہے، یا پھر ان کی آمدنی کا اکثر حصہ حرام ہوتا ہے؟ تو اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں چند فتاویٰ پیش کر رہا ہوں، جس سے صاف ظاہر ہو جائے گا کہ ایسے لوگوں سے چندہ وصول کرنا جائز ہے یا نہیں، اور اگر وصول کر لیا ہے تو پھر ایسی صورت میں کیا حکم ہے۔ پہلے آپ جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بن نور ٹاؤن کا فتویٰ دیکھ لیجئے۔ فتویٰ دیکھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھے گا، اور چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا۔ ناظرین کرام، کسی سائل نے جامعہ علوم اسلامیہ سے سوال کیا ہے، حرام آمدنی والوں سے مدرسے کے لیے چندہ لینا۔ میرا تعلق ایک دینی مدرسے سے ہے۔ بحیثیت مدیر مسئلہ یہ معلوم کرنا ہے کہ ادارے کے ساتھ تعاون کرنے والے بعض افراد کی کمائی حرام کی ہوتی ہے۔ وہ طلبہ کے کھانے کے لیے کچھ رقم دیتے ہیں، چونکہ وہ محلے کے افراد ہوتے ہیں، ان کو منع کرنے سے مدرسے اور ہمارے لیے بہت سی مشکلات پیدا ہوتی ہیں اور ہم سے بدظن ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں رقم لینا جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو رقم کیسے استعمال کرے؟ اگر جائز نہیں تو اس کا حل بتا دیا جائے۔ تو جامعہ کی طرف سے جواب دیا گیا، جن لوگوں کے بارے میں یقینی علم ہے کہ ان کی آمدنی حرام ہے، ان سے چندہ نہ لیا جائے۔ ایسے لوگوں کو مصلحت کے ساتھ مسئلہ بتا دیا جائے اور حلال کمائی کی ترغیب دی جائے۔ انشاءاللہ مدرسے کے لیے مشکلات بھی نہیں ہوگی اور ان لوگوں کے دلوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی صاف رکھیں گے۔ اب اس کے بعد مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں، جس میں سوال کیا گیا ہے، حرام کمائی والوں سے چندہ لینا کیسا ہے؟ تو جواب دیا گیا، اگر ہمیں پورے یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ فلاں شخص کی پوری آمدنی یا اکثر آمدنی حرام ہے تو مسجد کے لیے اس کا چندہ لینا جائز نہیں ہے۔ عطیہ خانے میں مسجد کے لیے جو لوگ پیسے گولک میں ڈالتے ہیں، وہ مسجد کے ادب و احترام کی وجہ، عبادت گاہ اور مقدس جگہ ہونے کی وجہ سے حرام یا مشکوک پیسے مسجد کو نہیں دیتے ہیں۔ اس لیے محض شک کی وجہ سے عطیے کے پیسوں کو حرام سمجھنا درست نہیں ہے۔ اگر کسی مسجد میں پہلے سے ہی حرام پیسے تعمیر میں لگے ہیں یا حرام پیسوں سے اس کی ٹائلیں خریدی گئی ہیں، تو جس قدر حرام پیسے مسجد میں لگے ہیں ان کا تخمینہ لگا کر اتنے پیسے غریبوں پر مسجد کی طرف سے صدقہ کر دیے جائیں تو آپ کی مسجد پاک و صاف ہو جائے گی اور پھر نماز پڑھنا اس میں مکروہ نہیں ہوگا۔ اب اسی کے ساتھ دارالعلوم دیوبند کا ایک اور فتویٰ بھی ملاحظہ فرمائیں، جس میں سوال کیا گیا ہے، حرام کمائی والوں سے مسجد کے لیے چندہ لینا۔ کیا مساجد کی تعمیر و اخراجات کے لیے کھلم کھلا حرام آمدنی کے حامل افراد سے چندہ لیا جا سکتا ہے؟ کیا حرام کی ملاوٹ کی رقم سے تعمیر کی گئی مسجد میں پڑھی گئی نمازیں قبول ہوتی ہیں؟ تو اس سلسلے میں دارالعلوم دیوبند کی طرف سے صاف اور واضح جواب دیا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مسجد اللہ کا گھر ہے اور ہماری مقدس عبادت گاہ ہے۔ اس کو خالص حلال اور جائز کمائی سے تعمیر کرنا چاہیے۔ اگر اس میں حرام پیسے لگائیں یا حلال اور حرام دونوں قسم کے پیسے لگائیں تو پھر اس میں نماز پڑھنا مکروہ ہوتا ہے۔ چندہ کرنے والوں کو سختی کے ساتھ اس سے روکا جائے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی مال کو قبول کرتا ہے۔ حرام پیسوں سے بنی ہوئی مسجد میں نماز پڑھنے سے نماز قبول نہیں ہوگی، یعنی اس کا اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ واللہ تعالیٰ علم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ تو ناظرین کرام، امید ہے کہ مسئلہ اچھی طرح واضح ہو گیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو اس طرح کی مزید ویڈیوز کو پانے کے لیے سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ چلیے پھر ملتے ہیں اگلی کسی دوسری ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔